آج یہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ہم 500 سال سے حساب کے لیے یہاں کھڑے ہیں. ہمیں کچھ نہیں معلوم ہمارا کیا ہوگا. ہم جہنم والے ہیں یا جنت میں جائیں گے. اے اللہ بے شک ہم کو جہنم میں ڈال دے مگر حساب شروع کر. اے بدبخت چل اپنے رب کے سامنے. کاش مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا جاتا. وائس آواز کی دنیا کا سفر. اس دن جب وقت رک جائے گا، جب زمین اپنی یادداشتیں اگل دے گی، جب آسمان کا سکوت ٹوٹ جائے گا اور جب انسان پہلی بار مکمل طور پر بے بس کھڑا ہوگا. آج یہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہاں سب کو اپنی فکر ہے. نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی راستہ فرار. کاش اللہ نے مجھے دنیا میں مٹی پیدا کیا ہوتا تو آج حساب کے لیے یہاں نہ ہوتا. اس دن انسان کو پہلی بار یہ احساس ہوگا کہ وہ دنیا میں جتنا بھی طاقتور، جتنا بھی با اختیار، جتنا بھی آزاد نظر آتا تھا، حقیقت میں وہ ہمیشہ سے اللہ کے سامنے ایک محتاج مخلوق تھا. لوگ ایک دوسرے کے بالکل قریب ہیں مگر کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا. ہم 500 سال سے حساب کے لیے یہاں کھڑے ہیں مگر اب تک حساب شروع نہیں ہوا. ہر آنکھ میں خوف جمع ہوا ہے، ہر دل تیزی سے دھڑک رہا ہے، ہر سانس بھاری لگ رہی ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں. اے اللہ بے شک ہم کو جہنم میں ڈال دے مگر حساب شروع کر، ہم سے اور نہیں سہا جاتا. یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف حساب ہوگا اور صرف سچ بولا جائے گا. حساب کب شروع ہوگا؟ صدیاں گزر گئے، نہ کوئی فیصلہ نہ کوئی اعلان. پسینہ جسموں سے ٹپک رہا ہے، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا سینے تک اور کسی کا گلا بھی اس میں ڈوبا ہوا ہے. مگر اس عالم میں نہ کوئی بیٹھ سکتا ہے نہ رک سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے مقرر کردہ فرشتے خاموشی سے صفوں کے کنارے کھڑے ہیں اور ان کی خاموشی انسان کے لیے چیخ سے زیادہ خوفناک ہے. آگے بڑھو، یہاں کسی کو فریاد کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں جو رشتے اسے سب سے مضبوط لگتے تھے وہ یہاں سب سے پہلے ٹوٹ جاتے ہیں. ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے مگر نظریں چرا لیتی ہے. بچہ ماں کی طرف بڑھتا ہے مگر اس کے قدم رک جاتے ہیں، کیونکہ ہر دل میں ایک ہی چیخ ہے، آج مجھے بچا لو. میرا کوئی اپنا نہیں، بس مجھے اپنی فکر ہے. اللہ مجھے بچا لو. وہی ماں جو دنیا میں اپنے بچے کے لیے بھوکی رہتی تھی آج اس سے دور بھاگ رہی ہے، کیونکہ یہاں محبت نہیں نجات دیکھی جا رہی ہے. یہاں پر قربانی نہیں بلکہ حساب مانگا جا رہا ہے. یہاں آنسو نہیں اعمال تولے جانے ہیں. مجھے مت پہچانو، آج میں خود سے نہیں بچ پا رہا. اسی عالم میں سب لوگ ایک ہی سوال دہراتے ہیں، ایک ایسا سوال جو ہجوم میں گونجنے لگتا ہے، جو چیخ بن کر فضا میں پھیل جاتا ہے اور جو زمین و آسمان کے درمیان مولک ہو جاتا ہے. اے اللہ حساب شروع کر دے، ہم اس انتظار کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ انتظار، یہ بے بسی، یہ لاچاری، یہ وہ عذاب ہے جس کا تصور انسان نے دنیا میں کبھی نہیں کیا تھا. 500 سال گزر جاتے ہیں مگر نہ کوئی فیصلہ، نہ کوئی اعلان، نہ کوئی آواز، اور اس خاموشی میں انسان ٹوٹنے لگتا ہے. کیا کوئی ہے جو اللہ سے بات کر سکے؟ بس اس انتظار سے نجات دے. تب انسانیت کا رخ ایک طرف مڑتا ہے. وہ پہلا دروازہ، وہ پہلی امید، وہ پہلا نام، حضرت آدم علیہ السلام. اے آدم نبی، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ ہماری سفارش کریں. امید ایک دل سے نکل کر دوسرے دل میں منتقل ہوتی ہے. نوح، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ، اور ہر دروازے پر ایک ہی جواب، ایک ہی خاموش انکار، ایک ہی خوف. آج میرا رب اس قدر غضبناک ہے کہ میں نے اسے کبھی ایسا نہیں دیکھا. آج میں خود اپنی فکر میں ہوں. تم نوح کے پاس جاؤ،
इस अजाब से हमें सिर्फ रसूल अल्लाह निकाल सकते हैं। चलो उनके पास। या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के महबूब हैं, आखिरी नबी हैं, अल्लाह से सिफारिश कर दीजिए। जब महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कबूल हो जाती है, तब अल्लाह के हुक्म से वो लम्हा आ पहुंचता है जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। तो पूरा मैदान महशर एक अजीब खामोशी में डूब जाता है। ऐसी खामोशी जिसमें हर दिल अपनी धड़कन सुन रहा होता है और हर इंसान जानता है कि अब कोई ताखिर नहीं, अब कोई मोहलत नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ हिसाब किताब होगा। उसी लम्हे अल्लाह का हुक्म होता है। वो हुक्म किसी आवाज का मोहताज नहीं, क्योंकि कायनात का जर्रा जर्रा उस हुक्म को पहचानता है। फरिश्ते आगे बढ़ते हैं और इंसानियत की तारीख का सबसे भारी मरहला शुरू हो जाता है, आमाल नामों की तकसीम। हर इंसान के दोनों कंधों पर बैठे वो फरिश्ते जो दुनिया में खामोशी से हर छोटे बड़े अमल को लिख रहे थे, आज वो अल्लाह के सामने वो लिखे हुए पेश करते हैं। ना कोई लाइन कम है, ना कोई हर्फ ज्यादा, ना कोई नियत छुपी हुई है और ना कोई अमल भूला हुआ है। ये लो तुम्हारा आमाल नामा और गौर से पढ़ो। नेक बंदे को उसका अमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाता है। जैसे ही वो किताब खोलता है, उसकी आंखों में हैरत और खुशी एक साथ उतरती है, क्योंकि वो देखता है कि वहां वो नेकियां भी लिखी हुई हैं जो वो भूल चुका था। वो आंसू भी दर्ज हैं जो उसने तन्हाई में बहाए थे। वो नेक नीयतें भी लिखी हुई हैं जो दुनिया में किसी ने ना देखी थी। वो अपने अमाल नामे को बुलंद करके दिखाता है। ऐ लोगो, मैं कामयाब हो गया। मेरा आमाल नामा सीधे हाथ में मुझे दिया गया। मगर उस खुशी में भी खौफ छुपा है, क्योंकि वो जानता है कि अभी वजन बाकी है, अभी पुल बाकी है, अभी अंधेरा बाकी है, अभी अंजाम का सफर खत्म नहीं हुआ। ऐ बदबख्त, अपना बायां हाथ आगे करो और अपना आमाल नामा पकड़ो। उस शख्स को उसका अमाल नामा दाएं हाथ में नहीं दिया जाता, न सामने से दिया जाता है, बल्कि उसके पीठ के पीछे थमा दिया जाता है। जैसे ही वो किताब को देखता है, उसके जिस्म में लर्जा दौड़ जाता है, उसकी टांगें जवाब देती हैं और वो जमीन पर बैठ जाता है जैसे उसके अंदर की ताकत छिन गई हो। काश मुझे ये अमाल नामा ना दिया जाता, काश मैं भूला ही रहता। उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खौफ टपक रहा होता है। वो किताब उसके हाथ में नहीं, उसके वजूद पर बोझ बन चुकी होती है, क्योंकि हर सफा उसके खिलाफ गवाही दे रहा होता है, हर लाइन उसके जमीर को चीर रही होती है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह जमीन को हुक्म देता है और जमीन जो सदियों से इंसान के कदमों तले खामोश थी, आज वो बोलने लगती है। वो जमीन जिस पर गुनाह किया गया, वो जमीन जिस पर जुल्म हुआ, वो जमीन जिस पर नाफरमानी हुई, आज वो सब कुछ याद कर रही है। ये उस दिन यहां खड़ा था, ये उस वक्त नाफरमानी में मुब्तला था। जमीन की गवाही के बाद उस शख्स के दिल में इत्मीनान नहीं आता। वो अब भी इनकार करता है, क्योंकि इंसान का नफ्स आखिरी लम्हे तक खुद को बचाने की कोशिश करता है। तब अल्लाह तबारक व तआला उससे एक सवाल करता है, एक ऐसा सवाल जिसके बाद इनकार का कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। अल्लाह पाक फरमाता है, अगर तुम्हारे आजाद तुम्हारे खिलाफ गवाही दें तो क्या तुम मान लोगे? गुनाहगार इंसान कमजोर आवाज में, हाँ रब मैं मान लूंगा। उसी लम्हे उसकी जबान खामोश कर दी जाती है और वो आजाद जो दुनिया में गुनाह के आला थे, आज उसके सच के गवाह बन जाते हैं। ऐ अल्लाह, हम गवाह हैं, इस इंसान ने ये सारे गुनाह किए ना। हाथ बोलते हैं, पांव बोलते हैं, आंखें बोलती हैं, कान बोलते हैं और हर उज़्व बताता है कि उसने किस लम्हे क्या क्या किया। ये वो मकाम है जहां इंसान मुकम्मल तौर पर टूट जाता है, क्योंकि अब उसके पास ना कोई दलील है, ना इनकार, ना कोई बहाना और ना कोई पना। अब सिर्फ फैसला बाकी रह जाता है। मुसलमान एक तरफ, काफिर और मुनकिर दूसरी तरफ कर दिए जाते हैं। जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया, वो अलग हो जाएं। फरिश्ते आगे बढ़ते हैं, जंजीरें लाई जाती हैं और वो हाथ जो दुनिया में ताकतवर थे आज बांधे जा रहे हैं। फिर वो लम्हा आता है जब उन्हें जहन्नुम की तरफ धकेला जाता है। चीखें, फरियादें, गिड़गिड़ाहट, मगर कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि
فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب باقی رہ گئے مسلمان، ان میں نیک بھی ہیں، ان میں گناہگار بھی ہیں، ان میں منافق بھی ہیں، اور ان کے لیے ایک اور مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ جب کافروں اور منکروں کا فیصلہ مکمل ہو جاتا ہے، جب جہنم کی طرف گھسیٹے جانے کی چیخیں میدان محشر کی فضا میں تحلیل ہو جاتی ہیں، تب ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا جاتی ہے، ایسی خاموشی جس میں امید اور خوف ایک دوسرے کے ساتھ سانس لے رہے ہوتے ہیں، اور اسی لمحے مسلمانوں کے درمیان ایک سرگوشی پھیلتی ہے، ایک سوال، ایک لرزتا ہوا سوال۔ ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہمارا کیا ہوگا؟ ہم جہنم والے ہیں یا جنت میں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایک ایسا فیصلہ سناتا ہے جو رحمت کی انتہا ہے، ایک ایسا اعلان جو میدان محشر میں روشنی کی پہلی کرن بن کر اترتا ہے، اور وہ اعلان یہ ہوتا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 بندے ایسے ہیں جو بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ان سے نہ سوال ہوگا نہ ان کے اعمال تولے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اپنے رب پر ایسا مکمل بھروسہ کیا تھا کہ ان کے دل شک، خوف اور تہمات سے پاک تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے وہ بندے جنہوں نے مجھ پر مکمل یقین رکھا، انہیں بلا حساب جنت میں داخل کر دیا جائے۔ فرشتے ان خوش نصیب لوگوں کو صفوں سے الگ کرتے ہیں، ان کے چہرے روشن ہیں، ان کے قدم ہلکے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں سکون ہے جو دنیا میں کبھی نصیب نہیں ہوا۔ وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے، کیونکہ جن کے لیے جنت لکھی جا چکی ہے وہ ماضی کی طرف نہیں دیکھتے، لیکن اکثریت وہیں رہ جاتی ہے، کیونکہ اب حساب کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے والا ہے، وہ مرحلہ جسے میزان کہا جاتا ہے، وہ ترازو جس کے دونوں پلڑے ہیں مگر اس کا وزن زمین کے کسی ترازو سے نہیں تولا جا سکتا، کیونکہ اس میں اعمال رکھے جائیں گے، نیتیں رکھی جائیں گی، اور وہ سچ رکھا جائے گا جسے دنیا میں چھپایا گیا تھا۔ اب یہاں دو طرح کا حساب ہوگا، ایک آسان اور ایک سخت، اور یہ فیصلہ خود اعمال کریں گے کہ انسان کس صف میں کھڑا ہوگا، کیونکہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ سامنے آئے گا جو انسان خود لے کر آیا ہوگا۔ یہ آسان حساب ہے، اللہ اپنے بندے کو تنہائی میں بلاتا ہے تاکہ اس کی رسوائی نہ ہو، تاکہ اس کے گناہ مجمع میں نہ کھلیں، اور پھر اللہ اپنے بندے سے ایسے سوال کرتا ہے جیسے کوئی باپ اپنے شرمندہ بیٹے سے بات کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتا ہے، کیا تم نے یہ گناہ کیا تھا؟ اس لمحے بندے کا دل بیٹھ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب سب ختم ہو گیا، اب کوئی راستہ نہیں، مگر پھر وہ آواز آتی ہے جو قیامت کے اندھیروں میں رحمت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے تمہارے یہ گناہ دنیا میں بھی چھپائے تھے اور آج بھی تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندے کی روح کانپ اٹھتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں اور وہ سجدے میں گر جاتا ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ اس کا رب واقعی غفور و رحیم ہے۔ اے بدبخت، چل اپنے رب کے سامنے، آج تیری بربادی تم خود دیکھو۔ یہ سخت حساب ہے، یہاں پردہ نہیں، یہاں پر تنہائی نہیں، یہاں سوال بھی سب کے سامنے ہوتا ہے اور جواب بھی سب کے سامنے دینا ہوتا ہے۔ جب ایسے سوال شروع ہو جائیں تو سمجھ لو کہ اب اس شخص کے لیے معاملہ سخت ہو چکا ہے، کیونکہ جس بندے کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے پر پچھتاتا ہے، مگر اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہائے میری بربادی، کاش میں نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہوتے تو آج یوں برباد نہ ہوتا۔ جب تمام مسلمانوں کا حساب مکمل ہو جاتا ہے، جب میزان ہٹ جاتی ہے، جب فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں، تب ایک آخری مرحلہ باقی رہ جاتا ہے، وہ مرحلہ جو جنت اور جہنم کے درمیان حد فاصل ہے، پل صراط۔ اور اب اندھیرا ہے، نیچے آگ ہے، اوپر خاموشی ہے اور سامنے پل صراط۔ جب میزان اٹھا لی جاتی ہے، جب فیصلے ثبت ہو جاتے ہیں، جب کسی کے چہرے پر امید کی ہلکی روشنی ہوتی ہے اور کسی کے وجود پر خوف کا مکمل اندھیرا، تب انسان کو بتایا جاتا ہے کہ ابھی انجام نہیں آیا، ابھی فیصلہ مکمل نہیں ہوا، کیونکہ اب ایک ایسا راستہ باقی ہے جسے پار کیے بغیر نہ جنت ممکن ہے اور نہ انجام سے نجات، اور وہ راستہ ہے پل صراط۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، نیچے جہنم کی آگ، اوپر مکمل اندھیرا،
اور ارد گرد ایسی خاموشی کہ انسان اپنی روح کی چیخ سننے لگتا ہے۔ یہ راستہ بہت دشوار ہے، یا اللہ مجھے بچا لے، میں نہیں چل سکتا۔ اور یہ کوئی عام پل نہیں، یہ وہ آخری امتحان ہے جہاں نہ زبان کام آتی ہے، نہ آنسو، نہ سفارش، یہاں صرف ایک چیز کام آتی ہے، اور وہ ہے نور، وہ روشنی جو دنیا میں کیے گئے اعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ جس کے اعمال مضبوط ہوں گے اس کا نور تیز ہوگا، اور جس کی زندگی غفلت میں گزری ہوگی اس کے لیے یہ پل قبر سے بھی زیادہ تنگ ہو جائے گا۔ میرا جسم جل رہا ہے، میرے پاؤں زخمی ہو گئے، اے اللہ رحم کر مجھ پر۔ لوگ پل کے دھانے پر کھڑے ہیں، کوئی کام رہا ہے، کوئی سجدے میں گرنا چاہتا ہے، کوئی پیچھے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر پیچھے دیکھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اب صرف آگے ہے، یا نجات یا پھر ہمیشہ کے لیے ہلاکت۔ جیسے ہی پہلا قدم پل صراط پر رکھا جاتا ہے، زمین جیسی کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی، نہ ٹھوس پن، نہ سہارا، بس ایک دھار، ایک تیز کنارہ، اور نیچے جہنم کی آگ، اور وہ سمندر جو انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جن کے اعمال مضبوط ہوتے ہیں ان کا نور اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ پل کو لمحوں میں پار کر لیتے ہیں۔ ان کے قدم نہیں لڑکھڑاتے، ان کے دل میں خوف تو ہوتا ہے مگر یقین اس پر غالب آ جاتا ہے، اور وہ اندھیرے کو چیرتے ہوئے روشنی کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ مگر سب کے سب ایسے نہیں ہوتے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا نور مدھم ہو جاتا ہے، کبھی جلتا ہے، کبھی بجھ جاتا ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو دوسرا پیچھے ہٹ جاتا ہے، ان کے ہاتھ کانپتے ہیں، ان کی سانسیں اکھڑتی ہیں، اور نیچے سے جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جلا دینے والی حد تک قریب آ جاتی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جسے دیکھ کر فرشتے بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ پل صراط کے بیچ میں پہنچ کر پھسل جاتے ہیں، ان کے پاؤں ساتھ نہیں دیتے، ان کا نور بجھ جاتا ہے، اور وہ چیختے ہوئے نیچے جہنم میں گر جاتے ہیں، ایسی چیخ جو ایک لمحے میں گم ہو جاتی ہے، مگر باقی رہ جانے والوں کے دلوں پر نقش چھوڑ جاتی ہے۔ وہ چیخ نہ واپس آتی ہے، نہ اس کا جواب دیا جاتا ہے، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، اور جو گر گیا وہ گر گیا۔ یہاں پر نہ کوئی دوسرا موقع ہے اور نہ پھر دوبارہ سے آغاز۔ اور پھر وہ لمحہ جب قدم پل سے اترتا ہے، جب آگ پیچھے رہ جاتی ہے، جب اندھیرا ختم ہو جاتا ہے اور سامنے جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ وہ انجام ہے جس کے لیے دنیا میں سجدے کیے گئے، آنسو بہائے گئے، خواہشات قربان کی گئی تھی، اور نفس کو روکا گیا تھا، اور آج وہ سب قربانیاں وزن بن کر انسان کو اس پل سے گزار چکی ہوتی ہیں۔ ایک طرف جنت کی روشنی، دوسری طرف جہنم کی آگ۔